بسم الله الرحمن الرحيم. أنموذج اليهودي. وعلى كل فإن أردت أن ترى أنموذج اليهودي فانظر إلى علماء السوء الذين يطلبون الدنيا ويولعون بتقليد السلف ويعرضون من نصوص الكتاب والسنة ويستندون إلى تعمق عالم وتشدده أو إلى استحسانه، فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم وجعلوا الأحاديث الموضوعة والتابلات الفاسدة قدوة فانظر كأنهم هم. یہود کا نمونہ. انموذج اور نموذج ان دونوں کے معنی آتے ہیں نمونہ. انموذج کی جمع انموذجات آتی ہے. وعلی کل بہرحال. فإن أردت أن ترى أنموذج اليهودي، اگر آپ یہود کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، فانظر الى علماء السوء الذين يطلبون الدنيا، تو دیکھیں آپ ان علماء سوء کو الذين يطلبون الدنيا، جو دنیا کے طلبگار ہیں. ويولعون بتقلید السلف، اور اسلاف کی تقلید کے خوگر ہیں. اولع یولع ایلاعا، یہ معروف کا صیغہ میں نے بتلایا ہے. اولع یولع ایلاعا، دلدادہ ہونا، مشتاق ہونا، گرویدہ ہونا. لیکن یہ جو لفظ ہے یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، تو اولع یولع نہیں پڑھیں گے، اولع یولع ایلاعا. اصل تو اولع یولع باب افعال سے آئے گا، لیکن مجہول استعمال ہوتا ہے، یہ معروف استعمال نہیں ہوتا. وانا دلدادہ ہونا، محبت کرنا. وَيُعْرِضُونَ مِن نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور کتاب و سنت کی نصوص سے اعراض کرتے ہیں. وَيَسْتَنِدُونَ إِلَى تَعَمُّقِ عَالِمٍ وَتَشَدُّدِهِ، اور اعتماد کرتے ہیں کسی عالم کے تعمق اور اس کے تشدد، او الی استحسانی، یا اس کے استحسان پر. فاعرضوا عن کلام الشارع المعصوم، انہوں نے اعراض کیا معصوم شارع کے کلام سے. وجعلوا الاحادیث الموضوعہ، اور موضوع حدیثوں کو، والتاویلات الفاسدۃ، اور فاسد تعبیلوں کو اسوہ بنایا. جعلو اپنایا، اسوہ بنایا. فانظر کأنہم ہم، پس دیکھیے، کأنہم ہم، گویا کہ یہ وہی ہیں. یہ ہم ضمیر جو ہے کأنہم میں، یہ علماء سوء کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہم جو ہے یہ یہود کی طرف لوٹ رہی ہے. کأنہم ہم، گویا کہ علماء سوء یہ یہود ہی ہیں. ایک لفظ یہاں پر آیا ہے قدوہ. قدوہ کے معنی آتے ہیں پیشوا، تو جعلوا قدوتاً، پیشوا بنانا. ایک مرتبہ ترجمہ اور دیکھ لیں اس کا. بہرحال اگر آپ یہود کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ان علماء سوء کو جو دنیا کے طلبگار ہیں اور اسلاف کی تقلید سے محبت کرتے ہیں یا گرویدہ ہیں، اور کتاب و سنت کی نصوص سے اعراض کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں کسی عالم کے تعمق اور اس کے تشدد یا اس کے استحسان پر. چنانچہ انہوں نے اعراض کیا معصوم شارع علیہ السلام کے کلام سے، اور موضوع احادیث اور فاسد تعویلات کو اپنا اسوہ بنایا. فانظر کأنہم ہم، تو پس دیکھیے آپ ان کو، گویا کہ یہ علماء سوء وہی ہیں، یعنی یہودی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الفاظ میں یہود کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. پیچھے یہود کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے. یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنی بات بتانا چاہتے ہیں
کہ یہودیوں کا جو تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں، اگر آپ ان کا نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی یہودی کے پاس جانے کی یا یہودیوں سے میل ملاپ کرنے کی، یہودیوں کے ساتھ رہنے سہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا نمونہ دیکھنے کے لیے، بلکہ آپ اپنے زمانے کے جو بد کردار اور بد اطوار علماء ہیں ان کو دیکھ لیں۔ جو گمراہیاں اور جو خرابیاں نزول قرآن کے وقت یہودیوں میں پائی جاتی تھی، آج وہ سب گمراہیاں اور خرابیاں بعین ہی علماء سو میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ علماء سو جو ہے وہ یہودیوں کی طرح دنیا کے طلبگار ہیں، اور جیسے یہودی سب کچھ جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی رسالت، آپ کی نبوت کو وہ جانتے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن محض اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی واہ واہوی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لوگوں کو وہ اندھا رکھتے تھے اور لوگوں کو اس چیز سے باخبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کل کے علماء ہیں، وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو بدعات کی دلدل میں پھنسا چکے ہیں اور اپنے اسلاف کی تقلید کے خوگر ہیں۔ ان کے اسلاف کی جہاں پر کوئی رائے ہوتی ہے تو پھر قرآن و حدیث کی وہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ ایک عالم کے تعمق اور تشدد اور اس کے اجتہادات اور استحسان پر تکیہ کرتے ہیں، اور اسی کے استحسان کو، اسی کے تعمق اور تشدد کو آخری لکیر سمجھتے ہیں اور اس کو امام کا مقام دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے، بریلوی فرقہ جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ایک عالم مولانا احمد رضا کو امام کا درجہ دیا اور امام احمد رضا کے نام سے اس کو جانتے ہیں، اور اس کے تعمق اور تشدد پر اس درجہ اعتماد کیا کہ قرآن و حدیث کے آپ کتنے ہی دلائل دیتے رہیں، لیکن ان کے سامنے احمد رضا کی عبارت کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور عبارت کی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ احادیث سے اعراض کرتے ہیں اور موضوع حدیث، فاسد تعویلات کو اپنا پیشوا، اپنا اسوہ بنا لیتے ہیں۔ تو آج کل کے جو علماء سو ہیں یہ بعین ہی ان کی کیفیت یہودیوں کی طرح ہے۔ تو آپ نے علماء سو کو دیکھ لیا گویا کہ آپ نے یہودیوں کو دیکھ لیا ہے اس زمانے کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی حضرات۔